بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں سبق نمبر 1 پڑھا تھا، اس کے کچھ اشعار ہم نے پڑھے تھے، 5 اشعار۔ آج ہم مزید 6 اشعار کی پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں، یہ ہمارا کلاس ہے جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 1 اور نظم ہے خدا کی شکر گزاری۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ نظم جو ہے یہ ایک حمد ہے، اور حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہو۔ تو بچوں، آئیے آپ ابھی اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر نمبر 6۔ زباں دی کے بولا کرے سچ صدا، زباں دی کے بولا کرے سچ صدا، نگہ دی کے دے کے بلا اور برا، نگہ دی کے دے کے بلا اور برا۔ شعر نمبر 7۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے کہ سوچے انہیں، سمجھ اس لیے کہ سوچے انہیں۔ شعر نمبر 8۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے، دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ شعر نمبر 10۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ شعر نمبر 11۔ اٹھاتے نہ تکلیف اگر کام کی، اٹھاتے نہ تکلیف اگر کام کی، تو لذت نہ پاتے آرام کی، تو لذت نہ پاتے آرام کی۔ جس طرح بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ان شعروں کو نمبر دیے ہیں، اور ان نمبروں کے حساب سے پھر میں نے یہاں پہ ان کو نمبر دیے ہیں، ان کو ہر ایک شعر کا اپنا اپنا میں نے بتایا کہ اس میں کس کس چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو شعر نمبر 6 میں دیکھو بچوں، شعر نمبر 6 میں زباں دی کے بولا کریں سچ صدا، نگہ دی کے دیکھیں بلا اور برا۔ شعر نمبر 6 میں زبان اور نگاہ، نگاہ منی نظر، نظر کی بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان سے سچ بولیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے سچ بات کریں اور حق بات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور نگاہ دی ہے کہ ہم اس سے بھلے اور برے کی پہچان کر سکیں، اچھے اور برے چیز میں فرق کر سکیں۔ شعر نمبر 7، یہاں پہ اس میں بتایا گیا ہے کہ دیے کان اس نے، دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے کہ سوچے انہیں، سمجھ اس لیے کہ سوچے انہیں۔ تو شعر نمبر 7 میں کان اور سمجھ، سمجھ یعنی کہ عقل، شعور، سمجھ کی بات کی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ اس سے ہم بات سنیں اور وہی بات ہم اپنی سمجھ میں لائیں، اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے مطابق پھر ہم جواب دیں۔ جس طرح اگر ہمیں کوئی کسی چیز اٹھانے کے لیے کہتا ہے تو پہلے ہم وہ بات سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو پھر وہ ہم چیز اٹھا کر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنے کے لیے سننا ضروری ہے، تاکہ آپ اس چیز کو سن سکیں، تب آگے پتہ چلے کہ اس چیز کس چیز کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ شعر نمبر 8۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے۔ شعر نمبر 8 میں شاعر فرماتا ہے ہاتھوں کے بارے میں اور پاؤں کے بارے میں۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں کہ اس سے ہم کام کریں۔ آپ دیکھیں بچوں، اپنے ہاتھوں سے ہم ہر کوئی کام کرتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور چیز اٹھانا ہو، رکھنا ہو، یہ ساری چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور پاؤں سے ہم سفر کرتے ہیں،
پاؤں سے ہم سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور کوئی کام کرنے کے لیے کہیں جانا ہو تو ہم اپنے پاؤں استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 9 میں ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ یہاں پہ شاعر نے دن اور رات کی اہمیت بیان کی ہے۔ کس چیز کی؟ دن اور رات کی اہمیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام کرنے کے لیے رات دی ہے تاکہ رات میں ہم سو سکیں اور اپنی دن کی تکن مٹا سکیں۔ تو رات دی ہے آرام کرنے کے لیے اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے تاکہ ہم اس میں کام کر سکیں اور اپنے لیے پیسے کما سکیں، اپنے لیے خوراک اکٹھی کر سکیں، اپنے لیے ضرورت کی چیزیں ہم اکٹھی کر سکیں۔ اور رات اس لیے دی ہے کہ ہم اس میں پھر جو سارا دن کا تکن ہے کام کرنے سے ہم تک جاتے ہیں تو اس میں پھر ہم رات کو آرام کرتے ہیں اور دوسرے دن بالکل تازہ ہو کے اٹھتے ہیں اور پھر سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 10 میں جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ دی۔ یہاں پہ شاعر نے آرام اور کام کا فرق بتایا ہے کہ اگر انسان بس کام ہی کرتا رہتا تو وہ مشکل 1 یا 2 دن زندہ رہ سکتا تھا۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ اگر کاموں سے ہمیں فراغت نہ ملتی، مطلب اگر سارا دن ہم کام کرتے پھر رات کو بھی کام کرتے تو پھر تو جینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو دن بھر کام کرنے کے بعد جب ہم رات کو آرام کرتے ہیں تو اس میں اس نے فرق بتایا کہ اگر ایک انسان مسلسل کام کرتا رہے تو وہ بمشکل 2 یا 3 دن کام کر لے گا، وہ میرے خیال میں اس تکن کی وجہ سے زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو اس میں شاعر فرماتا ہے کہ اگر کاموں سے فرصت نہ ہوتی تو جینے کی پھر کوئی بھی صورت نہ ہوتی، مطلب کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ کچھ ٹائم کے لیے کام اور پھر اس کے بعد آرام، پھر کام پھر آرام، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ نمبر 11 اٹھاتے نہ تکلیف اگر کام کی تو لذت نہ پاتے آرام کی۔ شعر نمبر 11 میں محنت سے تکلیف اور اس کے بعد حاصل ہونے والے آرام اور مزے کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر محنت کی تکلیف نہیں اٹھاؤ گے تو پھر اس کے بعد جو ملنے والا آپ کو کامیابی ہے اس کا مزہ کیسے لوگے، اس کا مزہ کیسے لوگے؟ تو وہ مزہ لینے کے لیے، مطلب کامیابی کا وہ مزہ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے محنت کرنی ہوگی اور محنت کی تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر تم محنت کی تکلیف کو برداشت نہیں کرو گے تو پھر کامیابی کا مزہ بھی نہیں چکھ سکو گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کا ہمارا ہوم ورک سے پہلے یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، الفاظ معنی، ٹھیک ہے، یہ ان اشعار میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ الفاظ ہیں نگہ مطلب نظر، نگہ مطلب نظر، سمجھ مطلب عقل، شعور، ان کے معنی تو میں نے یہاں پہ بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نظر، عقل، شعور، لیکن یہاں پہ بھی نگہ مطلب نظر، سمجھ کے معنی ہیں عقل، شعور، فرصت کے معنی ہیں فراغت، لذت کی معنی ہے مزہ۔ فرصت کے معنی فراغت اور لذت کے معنی ہے مزہ۔ تو بچوں آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے نمبر 1 الفاظ معنی یاد کریں، الفاظ معنی یاد کریں۔ نمبر 2 6 سے 11 تک اشعار رف کاپی میں خوش خط لکھیں۔ یہ الفاظ، یہ جو اشعار ہیں یہ آپ لوگوں نے خوش خط رف کاپی میں لکھنے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھیجنے ہیں۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔